ایک بیٹی ہوتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ یہ بیٹی کیسی بیٹی ہے، وجود کتنا مبارک ہے کہ خود رسول خدا ام ابیہا کہہ رہے ہیں، فداہا ابوہا کہہ رہے ہیں کہ باپ آپ پر فدا ہو، یعنی کمال علم، اس حالت کے اندر علم، بردباری اور وہ شخصیت کے اندر وقار و متانت پائی جاتی ہے۔ کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بہرحال یہ سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا، باپ اور بیٹی کا رابطہ کیسا ہے کہ جب بیٹی تشریف لاتی ہے باپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ بہرحال خاتون کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک باپ کا رابطہ ہے بیٹی کے ساتھ۔ اب یہ رابطہ کیا آج معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کیا باپ اپنی بیٹی کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو وہ مقام، وہ جگہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال معاشرہ کا جو پہلا ایک خاتون کا وجود ہے وہ بیٹی ہی ہے۔ جب بیٹی کسی قابل ہوگی تو کل وہ بہترین زوجہ بنے گی، اور پھر وہ پرسوں بہترین ماں بنے گی، اور وہ پھر اپنے وجود سے، اپنے باطن پاک سے معاشرے کو کوئی نہ کوئی فرد دے گی، لیکن ابتدا بیٹی سے ہے۔ لیکن یقیناً بیٹیوں پہ کام کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ رویے کی، برخورد کی۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا کہ وہ عرب کا جاہل معاشرہ، کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اس دور میں خدا نے رسول خدا کو بیٹی ہی دی۔ کہا کہ دنیا یعنی خاتون کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور خدا نے رسول کو خاتون اور بیٹی دے کر ان کے مقام کو، ان کی افضلیت کو وہ ہستی دے دی کہ رسول کی پوری نسل جو ہے انا آتینا کل کوثر، یعنی خود خدا نے اس وجود مبارک سے آج آپ کے سامنے پوری دنیا جو ہے وہ جتنی بھی بہرحال سعادات ہے، سب کا وجود جو ہے وہ اسی کوثر کے صدقے میں ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ اس زمانے کے اندر یہ کر دینا، اور آج بہرحال آج آپ کے سامنے، لیکن آج بھی افسوس یہی ہے کہ آج بھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی آج بھی دیکھیں، آج بھی کئی جگہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور انسان سنتا بھی ہے کہ کسی کی بیٹیاں اگر ہو گئیں تو اس خاندان کو یا اس زوجہ کو کہ جو بہرحال جس کی بیٹیاں ہیں، لوگ اچھے طریقے سے نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں کہ بہرحال لوگوں کو بیٹا 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 چاہیے، بیٹا نکما ہوگا تو کیا کرے گا؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے، یا تو آپ بتائیں کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہو۔ اپنے اختیار میں ہے کیا؟ صورت کیسے بنے گی، ہڈیاں کیسے بنیں گی، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ خدا کے اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود جب کہ اسلام خاتون کے مقام کو اتنا بلند کر رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان آج تک اسی میں ہے، اسی چیزوں میں گھرا ہوا ہے کہ دیکھو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور والدین بھی بیچارے مجبور ہیں، معاشرے کا پریشر، سسرال کا پریشر، اور پتہ نہیں کس کس کے پریشر کے اندر وہ بیچارے جو ہے وہ اسی چیز کے اندر۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ معرفت کی کمی کی وجہ سے انسان، جبکہ روایات ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صحیح تربیت کرے، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر 3 بیٹیاں جس کی ہوں اور وہ اس کی صحیح تربیت کرے، تو بہرحال انسان اس نگاہ سے دیکھے کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ بیٹی کا ہونا عیب ہے، یا خدا نہ خواستہ بیٹی کا ہونا کمی ہے، تو بھائی تو پھر آپ اپنے رسول کے گھر کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ لیکن ہم وہی مسلمان ہیں، کل کو جب ہمارے ساتھ بھی ہوگا ہم بھی وہی کریں گے۔ ہمارا مسئلہ دنیا ہے، آخرت تھوڑی ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل یہ گھر، صرف وہ کہتے ہیں نا کہ شادی میں حدیث کے ساتھ سے ابتدا ہے، اور وہ ایک منقبت ضرور پڑھنی ہے ہمارے شادیوں میں۔ وہ کون سی ہے؟ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لیکن بس یہیں تک ہے۔ اس کے بعد یہ سیرت زندگی میں کہاں ہے؟ کس کو؟ وہاں شادی کیسے ہو رہی ہے، وہاں مقام اور منزلت کیسے ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا ابھی بھی تانے دیتی ہے، اگر کوئی خاتون
کم لے کر آئے، یا غریب گھرانے سے ہو، یا اس کے بعد اتنا افورڈ نہ ہو، یا لڑکے کے پاس کم ہو، تو ہماری گفتگویں، ہمارے معیارات کیسے ہیں؟ اور آپ ادھر دیکھیں کہ قریش کی خواتین نے بی بی کو طعنے تک دیے کہ آپ نے علی سے شادی کیوں کی؟ مطلب اس کے پاس ہے کیا؟ مولا کائنات کے پاس آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا؟ ایک ذرا بیچ کر جو چند چیزیں خریدی اور اسی سے جو ہے وہ شادی کی. کہا کہ کچی دیواروں کا گھر ہے اور آپ نے علی سے شادی کی، جبکہ کتنے سارے آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ تھے. تو جب رسول خدا آئے تو بی بی نے جب ان کو بتایا تو کہا بابا مگر میں نے علی سے بہترین شوہر کسی کو پایا نہیں. اللہم صلی محمد. اب یہ دوسرا زاویہ ہے کہ جب آپ بھی اپنے لیے لائف پارٹنر دیکھتے ہیں، چاہے لڑکا لڑکی کو دیکھے یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں، تو اس کے معیارات کیا ہیں؟ معیارات، یہ گھرانہ کیا معیار دے رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے رول ماڈل کون سا گھر ہے؟ یہی گھر ہے نا. اب اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ فاطمی ہو تو فاطمی گھرانے کے معیارات ہیں. اب معیارات یہ ہیں کہ وہاں پر ظاہری دولت نہیں دیکھی جا رہی، وہاں پر شخصیت دیکھی جا رہی ہے، وہاں پر اس شخص کے اندر کی خصوصیات دیکھی جا رہی ہیں. اب آپ مثال کے طور پر، مجھے تو خیر نہیں ہے تجربہ، ہمیں تو خود ازدواج کی زمانہ ہو گیا، لیکن ابھی کہیں جاتے بھی نہیں ہیں. بہرحال ابھی بچے تو آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مثلا آپ جائیں تو بہت کم لوگ ہیں جو ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ مثلا آپ کسی کو جانتے ہیں مولانا صاحب، تو یہ چند سوالات ہیں فلانے شخص کے بارے میں، ہم سے جواب چاہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ ظاہری طور پر دیندار ہے، برائی کوئی نہیں کرتا، کوئی گناہ ظاہری نہیں کرتا، اور کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے، اور بہرحال واجبات کا واجب. یہ ایک بہرحال ایک معیار ہے. لیکن کیا جب ہم کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو کیا یہ معیار ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ پہلی نگاہ ہماری مادی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا آپ جو ہے وہ بولیں کہ نہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بہرحال جو ظاہری چیزیں ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو مادی چیز کو دیکھ کر آج اپنی آپ بیٹی دے رہے ہیں، کل صبح اٹھے تو وہ مادیت اس کے پاس ہو کہ نہ ہو؟ وہ گارنٹی تو نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اینی تھنگ پاسبل. اور لوگ تو بہرحال، میں تو ظاہر ہم کنسلٹنسی کرتے ہیں لوگوں کی شادی کے بعد کے مسائل، لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے، ویسا ہے، فلانا ہے. اور بہرحال شریف لوگ بہرحال جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو سامنے جو داستان جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز کردار ہے. کردار، اگر وہ پیرامیٹر کہ جو اس شادی کے اندر ہے اگر وہ لیے جائیں تو کیا کون سا پیرامیٹر ہے کہ بہرحال جو خدا نے دیا ہے اس پر اکتفا کرے. کیونکہ سب سے بڑی غنا یعنی انسان کا غنی ہونا، روایات کہتی ہیں قناعت ہے. اگر انسان قناعت کرتا ہو تو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے. دوسری چیز کہ جب شادی ہو گئی تو جب رسول خدا جاتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا. اب یہ کتنا بہترین معیار ہے. اب کوئی ڈھونڈتا ہے آج کل کے دور میں ایسا کہ مجھے کوئی ایسی خاتون ملے کہ جو مجھے عبادت میں مددگار ہو. اللہ نہیں ہے جانو، ہم لوگ کتنا دور ہیں، کتنا گھر سے دور ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی عبادت کیسی ہے، نماز کیسی ہے، عقائد کیسے ہیں، معرفت کیسی ہے. اب یہی چیزیں ہیں نا. جب یہی کمزور ہوتی ہیں تو جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی جلدی ناچاکیاں ہیں، کتنی جلدی طلاقیں ہیں، کتنی جگہ. کیوں؟ کیونکہ اصل دین نہیں ہے، اصل قیامت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. جب خوف خدا نہیں ہے تو ذرا ذرا سی بات پہ انسان اکھڑ بھی جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر فساد بھی ہوتا ہے. خوف خدا نہیں. جب خوف خدا ہو تو انسان پرواز چڑھتا. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں مفسر قرآن ہے، میزان کتنی بڑی جو ہے وہ تفسیر ہے. اتنی
ان کی زندگی گزری اور کس سن پر جا کر ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. اچھی خاصی ان کی عمر تھی, دھاڑے مار کر رو رہے. تو کسی نے کہا علامہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں, آیت اللہ ہیں, آپ اپنی زوجہ کے لیے رو رہے ہیں؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں, کہا یہ جو میں نے تفسیر لکھی ہے, میں جب راتوں کو 3 بجے لکھ رہا ہوتا تھا تو یہ خاتون چائے کا کپ لے کر کھڑی ہوتی تھی. یعنی عبادت میں مددگار ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز جو عبادت میں مددگار ہے, جانے محترم, کیونکہ میں بھی اسی پلینٹ کا آدمی ہوں, اس پلینٹ میں جو سب سے چیز ڈسٹرب کرتی ہے نا عبادت کو, وہ سکون ہے. اگر آپ کے زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو انسان کوئی عبادت نہیں کر سکتا. سکون ہی نہیں ہے, میں سجدے میں کیسے جاؤں, میں عبادت. جس کو سکون ہوگا وہی تو سحر میں اٹھ کر وضو کر کر تہجد کے سجدے کرے گا. جس کی زندگی میں سکون نہیں ہے وہ تو بیچارہ گھر بھی نہیں آتا کہ جب سب سو جائیں تو گھر آؤں گا, اور جب سو ہی رہو تبھی نکل جاؤ. خب یہ معاشرہ ایسی ہو گیا. یعنی وہاں پر وہ تعلیمات ٹرانسفر نہیں ہوئی کہ جہاں گھر بنایا جائے. مکان بنائے جا رہے ہیں ہمارے ہاں, پلاٹ لے لو, بلڈنگ بنا لو, فلیٹ کھڑا کر لو, یہاں یہ لے لو. یہ مکان ہے, گھر نہیں ہے. گھر کا تعلق افراد سے ہوتا ہے. مکان بنتا ہے در و دیوار سے, لیکن گھر نہیں ہوتا. گھر تو چھوٹا سا ہو. یہی تو کمال تھا. امام خمینی کا جملہ ہے کہ کوچہ بنی ہاشم کا, مدینے کا, یہ کچی دیواروں کا گھر تھا, مگر اس نے کائنات کو کتنی بڑی شخصیتیں دی. گھر بنائے. گھر اسی سے بنتا ہے کہ جب بہرحال انسان آئے زندگی میں, شرم و حیا, بردباری, مولا کائنات گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بہرحال کسی کے لیے تقاضا, تو بی بی کیا کہتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا جو چیز آپ کے بس میں یا آپ فی الحال انجام نہیں دے سکتے تھے تو مجھے شرم آتی تھی. یعنی اذان محترم, اللہ اکبر, کہ میں آپ سے اس کا تقاضا کروں کہ مجھے بتائے کہ آپ مطلب آپ یہ داستانیں نہیں ہیں. وہ علی کے جو خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ سکتا ہے, زندگی ایسی ہی تھی. یعنی کنیز نہیں تھی رسول خدا کے پاس کہ اپنی بیٹی کو ایک کنیز دے دیتے. سلمان فارسی گزر رہے ہیں, دیکھا بی بی چکی پیس رہی ہیں, ایک ہاتھ میں چکی ایک ہاتھ میں حسین ہے. کہا کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا بی بی ایک کام مجھے دے دیں, یا چکی مجھے دے دیں یا بچہ مجھے دے دیں. پھر رسول خدا کی خدمت میں گئے سلمان فارسی, کہا یا رسول اللہ, میں نے خراسان, یعنی ظاہر ہے وہ اس زمانے میں ایران سے آئے تھے, وہ کہا میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جلال دیکھے ہیں, ان کے لباس دیکھے ہیں, سید الانبیاء ہیں آپ, اور آپ کی بیٹی چکیاں بیچ رہی ہے. تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں, فاطمہ نے آخرت کو دنیا پر انتخاب کیا ہے. آخرت جانے محترم, خوب یہ تعلیمات ہے.